مقدمہ دنیا کا حسن اور انسانیت کا رخ ہمارے اعمال اور اخلاق سے جڑا ہوا ہے۔ اگر ہر فرد اپنے اندر اچھائی اور نیکی کو اپنائے تو خود بخود معاشرے کا ماحول خوشگوار اور پرامن ہو جائے گا۔ اگر آپ اچھے بنو تو دنیا اچھی۔ یہ محاورہ صرف ایک سادہ سی بات نہیں بلکہ انسانی زندگی کا وہ اصول ہے جو فرد سے لے کر عالمی برادری تک کو مثبت انداز میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس مضمون میں ہم اس موضوع کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں گے، حقیقت پسندانہ مثالیں پیش کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ایک فرد کی نیکیانی سی تبدیلی پوری دنیا میں بہاؤ پیدا کر سکتی ہے۔ ایک ذاتی بہتری اور اچھائی کی پہچان۔ اچھی شخصیت کا پہلا معیار خود شناسی ہے۔ خود شناسی سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی خوبیاں اور خامیاں دونوں پہچانے۔ اگر ہم اپنی خامیوں کو دور کرنے کے لیے کوشش کریں اور اپنی اچھائیوں کو پروان چڑھائیں تو ہماری شخصیت میں نکھار اور توازن پیدا ہوگا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَيَقَالْ أَمِلَاوَ فِسَيْرَ الْيَا أَمِلَوَامَ توبہ 105 یعنی اور کہو اے نبی عمل کرو سو اللہ تمہارے اعمال دیکھے گا۔ اس آیت سے مومن کو کام صالح کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ خود اپنے اندر نیکی لانے کا پہلا قدم یہی ہے کہ ہم اپنے اعمال و افعال کا جائزہ لیں اور زندگی کو بہتر بنانے کا مستقل کریں۔ دو اخلاق اور آداب کا فروغ۔ اچھی شخصیت کے اہم ستون اچھے اخلاق اور متوازن آداب ہیں۔ جب ہم دوسروں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرتے مثل اسلام کرنا، مسکرا کے بات کرنا، احترام سے پیش آنا تو ہماری روزمرہ کی زندگی میں محبت اور اعتماد بڑھتا ہے۔ حضرت محمد نے فرمایا اکرمکامہ انتامہ البنت آبئتنکامہ وائسلم کامہ بخاری، یعنی سب سے زیادہ عزت مند وہ شخص ہے جو قرآن پر عمل کرتا ہے اور اسلام اپناتا ہے۔ اچھے آداب اور اخلاق کو عام کرتے ہوئے ہم معاشرے میں بھائی چارے اور یکجہتی کو فروغ دے سکتے ہیں۔ گھر سے شروع ہونے والی تبدیلی گھر سماج کی پہلی اکائی ہے۔ اگر گھر کا ماحول نیک اور محبت پر مبنی ہو تو بچے اسی روش پر بڑھتے ہیں۔ ماں باپ کی نرمی، ان کی دعا اور ان کا صحیح اخلاق بچے کے کردار کو تشکیل دیتا ہے۔ والدین اگر روزانہ اپنی گفتگو میں احسان، شاکری اور تعاون کو ترجیح دیں تو بچے بھی انہی اقدار کو اپنا کر بڑے ہوں گے۔ اسی طرح دادا دادی نانا نانی کی کہانیوں اور نصیحتوں کا اثر نسل در نسل پہنچتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک خاندان میں اگر روزانہ وہ رات کی دعا کے بعد سکوت میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی فالتو باتوں اور پریشانیوں کو سنا جاتا ہے تو اس سے نہ صرف رشتوں میں ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے بلکہ ایک دوسرے کی تکالیف اور غم جان کر مدد کرنے کا جذبہ بھی بڑھتا ہے۔ چار محلے اور اسکول میں کردار۔ گھر کے بعد سب سے زیادہ وقت بچے اسکول اور محلے میں گزارتے ہیں۔ اگر وہاں کے اساتذہ اور بزرگ نیکی اور تعاون کی مثال قائم کریں تو بچے بھی مثبت انداز میں ڈھلتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک استاد ہر صبح طلبہ سے سلام کرتا ہو، انہیں اخلاقی کہانیاں سناتا ہو اور مدد کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہو تو اساتذہ کا کردار صرف تعلیمی نہیں بلکہ تربیتی بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح محلے کے بزرگ اگر بچوں کو کھیل میں حصہ لینے دیتے ہوئے سکھائیں کہ جیت اور ہار شرافت سے قبول کرنی چاہیے اور دوسروں کی مدد کرنا بھی فرض ہے تو وہ بچے زندگی بھر ایسے اصولوں کے پابند رہتے ہیں۔ 5 معاشرتی سطح پر نیکی کے عملی مظاہرے۔ یومیہ زندگی میں نیکی کے چھوٹے چھوٹے اعمال بھی بہت بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ سڑک پر چلتے ہوئے کسی بوڑھے کو راستہ دینے سے شروع کر پارک سڑک پر کوڑا نہ پھینک کر مخصوص جگہ پر ڈالیں، روزانہ کی فہرست میں کسی ایک ضرورت مند کی مدد شامل کریں، کمیٹی کے روزے کے وقت روٹی کا ایک پیسہ عطیہ کریں، آپ نے ہمسائے کی طبی سہولت میں مدد ڈال کر اگر کسی کو تنہا دیکھیں تو بات چیت سے اس کی تنہائی دور کریں۔ یہ تمام چھوٹے قدم در حقیقت معاشرے میں بڑے اثر کی ابتدا ہے۔ جب ہر فرد ایک چھوٹا عمل کرتا ہے تو ایک تسلسل شروع ہوتا ہے اور یوں نیکی کی لہر پورے علاقے شہر اور ملک تک پہنچ جاتی ہے۔ 6 کام کی جگہ پر اچھائی کا کردار۔ آج کے جدید دور میں جہاں ہر کوئی کام اور مصروفیات میں الجھا ہوا ہے، وہاں کام کی جگہ پر نیکی و تعاون کو فروغ دینا بہت اہم ہے۔ اگر دفتر کے ماحول میں احترام اور شفقت ہو تو افراد بہتر کارکردگی کے ساتھ خوش بھی رہتے ہیں۔ مثلاً
کسی نئے آنے والے ساتھی کا تعارف اور رہنمائی کرنا، چوٹ سی کامیابی پر داد دینا، دباؤ کے وقت ہمدردی کا رویہ رکھنا، ان اقدامات سے ٹیم ورک بہتر ہوتا ہے اور نجتا پیداوار بڑھتی ہے۔ ساتھ میڈیا اور ٹیکنالوجی کا مثبت استعمال اچھائی کا پیغام پھیلانے میں آج سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی کا بڑا کردار ہے۔ اگر ہم مثبت اور اخلاقی تحریک ویڈیوز اور تصاویر شیئر کریں تو لاکھوں لوگ ایک ساتھ اس پیغام کو دیکھ اور محسوس کر سکتے۔ آؤ کر گروپس کو مثبت چیلنجز دیں، مثلا NGO کے لیے فنڈ ریز، ورچوئل مطالعے کے سیشنز منعقد کرو، فیس بک اور انسٹاگرام پر کوتاہیوں اور نفرت انگیز باتوں کے خلاف آواز اٹھے۔ اس طرح ٹیکنالوجی بھی ہمارے لیے نیکی کا ذریعہ بن سکتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ منفی خیالات اور نفرت کو عام کرنے والا پلیٹ فارم بن جائے۔ 8 معاشی انصاف اور شفافیت دنیا کو بہتر بنانے کے لیے معاشی انصاف اور شفافیت کو بھی یقینی بنانا ضروری ہے۔ غریبوں کو روزگار کے مواقع فراہم کر، رشوت اور بدعنوانی کے خلاف پرعزم رہو۔ کاروبار افراد لالچ کے بجائے ایمانداری اور انصاف پر عمل کر جب ایک ملک کے باشندے اپنا حق اور فرائض ایمانداری سے نبھائیں گے تو ملک ترقی کرے گا، غربت میں کمی آئے گی اور امن و امان کا گراف بہتر ہوگا۔ عالمی سطح پر بھائی چارہ دنیا میں امن اور بھائی چارہ قائم رکھنے کے لیے ممالک اور ان کے رہنما بھی اچھائی اور انصاف کے اصولوں پر عمل کر اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں کے ذریعے تعاون اور امن مذاکرات کو بڑھاوا دیا جائے۔ ترقی یافتہ ممالک ترقی پذیر ممالک کی مدد کریں تاکہ وہ اپنی بنیادی ضروریات پوری کر سکیں۔ ماحولیاتی تحفظ، فوسل فیول کے بجائے قابل تجدید توانائی کے استعمال پر مشترکہ فیصلے کیے جائیں۔ یہ عالمی سطح پر نیکی اور شفافیت کے وہ اقدامات ہیں جو پوری دنیا کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہیں۔ یہ نتیجہ، اگر آپ اچھے بنو تو دنیا اچھی، صرف ایک محاورہ نہیں بلکہ ایک عملی دستور ہے۔ یہ دستور ہر فرد کو سب سے پہلے خود سے شروع کرتے ہوئے گھر، محلے، اسکول، کام کی جگہ اور عالمی برادری تک مثبت تبدیلی لانے کی دعوت دیتا ہے۔ خود شناسی اور اصلاح نفس سے لے کر نیکی کے عملی مظاہرے اور بین الاقوامی تعاون تک ہر قدم اہم ہے۔ اگر آپ اپنے اندر چھوٹی سی بھی نیکی پیدا کریں گے تو اس کے اثرات سمندر کی لہروں کی طرح پھیلتے جائیں گے اور ایک دن پوری دنیا اچھائی کی روشنی سے منور ہو جائے گی۔ آج سے عہد کریں کہ ہر روز کم از کم ایک نیک عمل کریں گے، چاہے وہ مسکراہٹ ہو، مدد کا ایک لفظ ہو یا دوسروں کے حقوق کا خیال۔ آپ کی اچھی نیت اور اچھے اعمال مل کر وہ دنیا بنائیں گے جس کا ہم سب نے ہمیشہ خواب دیکھا ہے۔ ختم شد۔ اگر آپ اچھے بنے تو دنیا اچھی۔ تعارف، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک پرسکون، خوشحال اور خوبصورت دنیا میں زندگی گزارے، لیکن یہ دنیا کسی دیوار کی طرح ٹھوس اور ساکن نہیں بلکہ ہر فرد کے رویوں، افعال اور اخلاقی اقدار کی بنیاد پر تشکیل پاتی ہے۔ اس تناظر میں کہا جاتا ہے، اگر آپ اچھے بنو تو دنیا اچھی۔ اس مضمون میں ہم اس موضوع کا گہرائی سے جائزہ لیں گے کہ ہماری ذاتی اچھائی کس طرح پورے معاشرے کو نکھار دیتی ہے اور نجتا ہم ایک بہتر دنیا کے معمار بن سکتے ہیں۔ ایک ذاتی اچھائی کا مفہوم۔ ذاتی اچھائی صرف لفظوں اداووں کا مجموعہ نہیں بلکہ ہمارے افعال، ارادے اور سوچ کا عملی اظہار ہے۔ کے بنیادی اصول درج ذیل ہے: سچ بولنا اور سچائی کی پاسداری کرنا، دوسروں کے حقوق کا لحاظ رکنا، ہمدرد اور رحم دلی کا مظاہرہ کرنا، دیانتداری اور امانت داری اختیار کرنا، دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ اور تعاون پسند ہونا۔ خصوصیات انسان کو ذاتی طور پر نکھارتی ہیں اور اس کے ارد گرد مثبت ماحول قائم کرتی ہیں۔ 2 اچھائی کی اجتماعی اہمیت۔ جب ایک فرد اچھا ہوتا ہے تو اس کے اعمال اور رویے کا اثر اسے ملحقہ لوگوں تک پہنچتا ہے۔ ایک اچھا انسان اپنے والدین، بہن بھائی، دوستوں اور پڑوسیوں کے ساتھ عزت و وقار سے پیش آتا ہے۔ اس کے نتیجے میں خاندانی خوشحالی اور باہمی محبت میں اضافہ ہوتا ہی، دوستوہے میں اعتماد اور باہمی تعاون مضبوط ہوتا ہے، معاشرے میں برداشت اور رواداری کا ماحول پروان چڑھتا ہے۔ یہ وہ زنجیر ہے جو ہر فرد کو دوسرے کے ساتھ مربوط کرتی ہے اور اس کے استحکام کے لیے ہر ربط کو مضبوط ہونا ضروری ہے۔ 3 اچھائی کے عملی گوشے۔ اچھائی صرف بڑے بڑے پروگراموں اور تقریری جلسوں تک محدود نہیں رہتی بلکہ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے اعمال میں جھلکتی ہے۔ سلام کرنا اور مسکرا کر ملاقات کرنا، کمزور کا ہاتھ پکڑنا اور بے سہارا کو سہارا دینا، ماحول کی صفائی کا خیال رکھنا اور سرکاری املاک کا احترام کرنا، ٹریفک قوانین پر عمل پیرا ہونا
اور دیگر ڈرائیورز کی زندگیوں کا خیال رکھنا، ناصحانہ مشورے دینا اور تنقید کے بجائے رہنمائی کرنا، ان چھوٹے اعمال کا ایک مجموعی اثر ہوتا ہے جو پورے معاشرے میں خوشگوار ماحول بناتا ہے۔ 4 اچھائی اور معاشرتی ترقی۔ معاشرے کے ہر فرد کی ذاتی ترقی اس کی اخلاقی ترقی کے ساتھ منسلک ہوتی ہے۔ جب فرد اپنے اندر اچھائی کے سفر پر گامزن ہوتا ہے تو اس کی پیشہ ورانہ کارکردگی میں بہتری آتی ہے، کیونکہ دیانتداری اور محنت اس کا شعار ہوتا ہے۔ میدان میں سچائی اور ایمانداری سے طلباء علمی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، انتظامی اور تجارتی شعبوں میں بدعنوانی کم ہوتی ہے اور ملک کا کل معاشی ڈھانچہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس طرح اچھائی کا دائرہ پھیلا کر معاشرتی ترقی کے نئے باب کھلتے ہیں۔ 5 اچھائی کے چیلنجز اور ان سے نمٹنے کے طریقے۔ دنیا میں نفسیاتی، معاشی اور ثقافتی مشکلات ایسی ہیں جو انسانوں کو خود غرضی اور برائی کی طرف مائل کرتی ہیں۔ اس کے لیے چند حکمت عملیاں درج ذیل ہیں۔ خود احتسابی، ہر شب خود سے اپنے اقدامات کا جائزہ لینا اور غلطیوں سے سبق سیکھنا۔ علمی اور روحانی تربیت، قرآنی تعلیمات، حدیث شریف اور صوفیہ کے اقوال سے رہنمائی حاصل کرنا۔ مثبت ماحول، ایسے افراد اور محافل میں وقت گزارنا جو اچھائی کی ترغیب دیں۔ خدمت خلق، دوسروں کی بے لوث خدمت کر کے دل میں عاجزی اور محبت پیدا کرنا۔ یہ حکمت عملیاں ہمیں ہر لمحہ برائی کے خلاف لڑنے اور اچھائی کی راہ پر گامزن رہنے میں مدد دیتی ہیں۔ 6 اچھائی کی تحریک، کردار سازی اور قیادت۔